الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، الذین کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا اور وہ لوگ، واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ، الذین کا معنی جو لوگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، الذین کے ساتھ ہے الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، انزلا جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلا نازل کی گئی، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت کے دن پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھنے والے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بھائی، پیچھے آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آگے متقین کے اوصاف بیان کیے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ينفقون یؤمنون بالغیب۔ یہ سارے اوصاف کے بعد فرمایا کہ ان ساری چیزوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایمان یہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اسی طرح کتابوں پر، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہوں گی اس کے پاس ایمان موجود ہوگا۔ ایک ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے ایمان کے ساتھ جو بنیادی چیز ہے دوسری، وہ ہے ایمان کے لیے دوسری بنیادی چیز ہے تصدیق بالقلب، کہ جو آپ زبان سے بات کرتے ہو اس پر آپ کا دل بھی مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ آپ زبان سے اور بات کرتے ہو اور آپ کا دل کے اندر اور ہے، آپ دل سے مکمل یقین نہیں رکھتے۔ اگر دل کے اندر ایمان کی تصدیق اور یقین نہیں ہے تو پھر بھی ایمان کے اندر کمی ہے۔ تیسری چیز میرے پیارے بھائی ہے وہ عمل بالجوارح، کہ جو آپ زبان سے کہتے ہیں اور دل کے ساتھ جو تصدیق کرتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ کیا آپ کا روزمرہ شب و روز کی زندگی بھی اس کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، کیا آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ آپ کہتے ہو نہیں جی میں زبان سے بھی کہتا ہوں، دل سے بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن نماز پڑھیں گے، دعا کرو پڑھیں گے۔ نہیں، اگر نماز کے اندر کمی ہے تو پھر یاد رکھ لو ایمان کے اندر کمی ہے۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، جس کے اندر یہ تین چیزوں کٹھی آ جاتی ہے یہ آدمی پکا مومن اور ایمان والا ہو جاتا ہے۔ پہلی، یاد رکھ لے ایمان کی تین قسموں کی پہلی قسم اقرار باللسان، کہ آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ دوسری تصدیق بالقلب، کہ تمہارا دل بھی اس چیز کے اوپر مطمئن ہے، پختہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے ایمان کے لیے تیسری چیز ہے عمل بالجوارح، کہ آپ کے اعضاء، جوارح، جسم کیا اس کے مطابق تابع داری بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا جسم تابع داری کر رہا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا جسم تابع داری نہیں کر رہا ہے، آپ کا دل جس پر مطمئن ہے، آپ کی زبان جس چیز کا اقرار کرتی ہے، اگر اس چیز کے اوپر میرے پیارے بھائیوں آپ کا جو ہے جسم کے اعضاء، آپ کے ہاتھ، آپ کے جوڑ، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائے تو پھر سمجھ لو آدمی کے پاس ایمان آ جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے زبان کے ساتھ اقرار کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق دل کے اوپر تسلیم کر لینا، دل کو مضبوط کر لینا، اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق آپ عمل بالجوارح، اعمال کے ساتھ بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں، تو پھر آپ مومن ہو جائیں گے۔ یہ اس کے اندر مضبوط ہو جانا اور آگے نکل جانا، یہ اصل ایمان ہے۔
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند آرابی آئے، گاؤں کے رہنے والے لوگ آئے، چند دن رہ کے کہنے لگے کہ آمنا، ہم بڑے ایمان والے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الاعراب آمنا، کہ آرابی یہ کہتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا کہ قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پہلی بنیادی چیز اسلام ہے، آدمی کے پاس اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ ہے اسلام۔ اب اسلام کے اندر آگے ایمان کیا ہے؟ نمازوں میں، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر، ان ساری چیزوں پر اقرار بھی کرنا، دل میں تسلیم بھی کرنا، اور عمل کے ساتھ بھی یہ مستقل یہ ثابت کرنا کہ میں واقعی مسلمان ہوں، میں واقعی نماز پڑھنے والا ہوں، واقعی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہوں، واقعی میں سود سے بچنے والا ہوں، واقعی اللہ کی مخالفت اور جنگ سے بچنے والا ہوں۔ اب اس آدمی کے پاس ایمان آ جاتا ہے جو اس پر ڈٹا رہتا ہے، ایک دن، دو دن، چار دن، 5 دن، 10 دن نہیں، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت تب تک کرنی ہے کہ جب تک تمہارے پاس یقین نہیں آ جاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایمان سب سے پیارے بہت بنیادی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو بھی ہم نے آپ کی طرف نازل کی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے، زبان کے ساتھ بھی اقرار کرتے ہیں، دل کے ساتھ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور عمل کے ساتھ بھی یہ لوگ اپنا ثابت کرتے ہیں کہ ہم انزل الیک، جو اللہ کے نبی کی طرف نازل کی گئی، آپ کی طرف نازل کردہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ یہ بات یاد کر لو، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور حدیث بھی اللہ کی کتاب ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی حدیث پر یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اب میرے پیارے بھائیوں، گویا کہ بات سمجھ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننا بھی ضروری ہے، آپ کی بات کے اوپر یقین لانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، آپ کی باتوں کو جو ہے زبان سے کہہ دیتے ہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے، زبان سے بھی کہہ دیا، دل سے بھی تسلیم کر دیا، عمل کے ساتھ ہم ثابت نہیں کرتے، تو پھر بھی ہمارے پاس یقین ایمان نہیں آئے گا۔ اب جو منافقین تھے، منافقین مدینہ، یہود کے منافق، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زبان سے بھی اقرار کرتے تھے اور عمل کے ساتھ بھی ثابت کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ شک کے اندر ہی پڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے منافق کے لقب سے موسوم کیا، ان کو کہا یہ منافق ہے۔ اب بات سمجھ لیں، میں آگے بات بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے، ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے تصدیق کرنا، تیسرا عمل کے ساتھ ثابت کرنا۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز درمیان کی ہو، پہلی ہو، آخری ہو، 2 چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، تو سمجھ لو ایمان مضبوط نہیں ہے۔ زبان کے ساتھ بھی اقرار ہے، دل کے اندر بھی تصدیق ہے، لیکن عمل کے ساتھ ثابت نہیں کر رہا، منافقت موجود ہے۔ اگر زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے اور عمل سے بھی ثابت کر رہا ہے، لیکن دل کے ساتھ مضبوطی نہیں ہے، تو اس کے پاس بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی طرف ہم نے نازل کیا وہ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وما اور جو انزلہ نازل کی گئی، من قبلک کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت کے دن پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آخرت کے دن پر کیا یقین ہے کہ جو ہے سب سے بڑا مشرکین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی اختلاف یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ دنیا، ہم دنیا کے اندر جیئیں گے، دنیا کے اندر مر جائیں گے، اے جگ مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، اب مر کھا پی کے مر جائیں گے، آگے کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے،
اور تمہارے ایک ایک اعمال کا تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تمہارے ایک ایک اعمال پر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کے سامنے ہوگی، جو ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر کے اندر، کمرے کے اندر روشن دان سے جب روشنی اندر آتی ہے، اس کے اندر اڑنے والے وہ باریک باریک ذرے جو ہاتھ سے پکڑنے میں نہیں آتے، روشنی سے علیحدہ وہ نظر نہیں آتے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ذرہ. جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی، کل قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. تو میرے پیارے بھائیوں، آخرت کے دن پر یقین یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. اس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اس یقین کی وجہ سے آدمی نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اس یقین کی وجہ سے آدمی اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق کو قائم کرتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اچھا، مشرکین مکہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو اس طرح بسورتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں، اور آدمی کہتا ہے من یحیی العظام ویرمیم. اب اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جواب دیا. اللہ نے کہا کہ جس اللہ نے اس کو پہلے دن بنایا تھا وہی اللہ اس کو دوبارہ بھی بنانے میں قادر ہے. تو اس سے بات سمجھ آئی میرے پیارے بھائیوں کہ ایمان اللہ کے اوپر یقین اور کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز آخرت کے دن پر یقین رکھنا. کہتے ہیں ڈرنا اس سے نہیں چاہیے جو اپنا بدلہ خود لے لے، ڈرنا اس سے چاہیے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، آخرت کے دن پر چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ہر چیز کا بدلہ دنیا کے اندر نہ لیا کرو، کئی چیزیں آخرت کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو. کیوں؟ وہ ایک دن ایسا ہے جو ہے ایسا دن ہے کہ جس دن ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا. یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب جن چیزوں کا لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک عربی کے اندر اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، علی پر، ھدن ہدایت پر، من کی طرف سے، ربہم ان کے رب کی، وا اور، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. آپ اس کو ورڈ بائی ورڈ لفظوں کے ساتھ یاد کیا کریں، اور آگے پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ آئیں گے تو ان کے معنی یہی ہوں گے. اولئک کا معنی یہ لوگ ہوں گے، اعلی کا معنی پر ہوگا، ہدن کا معنی ہدایت ہوگا، من کی طرف سے ہوگا، اور ربہم ان کے رب کی طرف سے، وا اور، اولئک یہ لوگ، ہم وہ، المفلحون فلاح پانے والے ہیں. پیچھے جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب دیکھیں آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن مجید جو ہے ان لوگ جو متقین ہیں ان کی ہدایت کے لیے، یہ اس میں کوئی شک نہیں. پہلی چیز ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، نمازیں قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ سارے کام کرنے والے، یہ سارے کام کسی ایک آدمی میں جمع ہو جائے تو پھر ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پھر ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. جو ہدایت پر ہونے کی یہ نشانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے، ہدایت پر وہ نہیں ہے کہ جو گلیوں میں چوکو چوراہوں پر نشے کے اندر دھوت کپڑے پتہ نہیں ہے اور کہیں جی یہ اللہ کا ولی ہے. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جو آدھا ننگا ہونا اسے کہتے ہیں اے ولی اللہ ہے جی، پورا ننگا کہتے ہیں اے پورا ولی ہے جی. ہاں، ولی اللہ وہ نہیں ہے جس کو کپڑوں کی تمیز کا نہیں پتا، ولی اللہ وہ نہیں ہے جسے پاکی پلیتی کا نہیں پتا. ولی اللہ وہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں جو شریعت کا پابند ہو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جائے، حلال چیزوں کا اہتمام کرے. کہتے ہیں جڑا کوئی کمل پاگل آ جائے نا گلی کے اندر، پوچھو جی کون ہے، کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے جی. نعوذ باللہ، گویا کہ اللہ کی نسبت ان پاگلوں کی طرف ہم کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اللہ والا وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے. اب جو یہ جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے،
رالے ٹپک رہی ہیں، میل کچیل مٹی کے اندر اٹا پڑا ہے، نہانے دھونے کا پتہ نہیں ہے، کھانے پینے کا پتہ نہیں ہے، یہ اللہ اللہ نہیں ہے. اسے کیا پتا اللہ کیا ہے، اس کو کیا پتا دنیا کیا ہے، اس کو کیا پتا آخرت کیا ہے. جو دنیا پر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جی بھائی جان، حدیث کا سبق لیں. حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہوتی ہے. جو نیکی ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس نیکی سے آدمی رہ جائے، اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس گناہ کا آدمی مرتکب ہو جائے. جتنے بھی انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے نا، یہ نیکی کے ساتھ ایک آدمی کو اللہ اس کے صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اس لیے آدمی کو کسی بھی نیکی کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان آج حدیث نمبر 9 ہے. فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. کوئی نہ کوئی چھوٹی نیکی، مسکرا کر دیکھنا، سلام کر لینا، راستے میں پڑی چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور اسی طرح پاک صاف رہنا، نہا دھو کے رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ یہ صدقہ بھی ہے. حدیث نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب کوئی بھی ایسی دکان نہیں ہے کہ جس دکان کے اوپر یہ حدیث نہ لکھا ہو. عدالت کے اندر جج نے لکھ کر لگا رکھا ہے، اور پرچون والے نے پرچون پر لکھ کر لگا رکھا ہے، اور دودھ والے نے دودھ پر لکھ کر رکھا ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں، اور دھوکہ سارے ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور اینٹوں کے پسائی کر کے اس کو بچوں کی جگہ تبدیل کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کئی 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. دودھ کی جگہ پاؤڈر ڈال کے اس کے اندر پانی ڈال کے کیمیکل ڈال کے دودھ پلائی جا رہا ہے، اور ساتھ بیگ کہہ بھی رہے من غشنا فلیس منا. وہ آپ کو ہمارے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے بھائی، کسی چیز کے اندر کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے. دھوکہ دینا یہ 2 نمبری ہے، اسلام ہمارا اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اور حدیث نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احبہ، کہ آدمی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا فلینظر الی خلیلہ، ہر کوئی اپنے دوست کو دیکھے کہ وہ اس دوست کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوگا تو اس کا پھر کیسے حساب کتاب اور اعمال نامہ اس کا کیسے ہوگا. اس لیے 3 باتیں. ایک بات کہ ہر نیکی صدقے کا ثواب ملتا ہے، کوئی نیکی چھوٹی سے چھوٹی کرے، بڑے سے بڑے کرے، نیکی پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. دوسری چیز، جو کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی بھی چیز 2 نمبری کر کے فراڈ کر کے بیچتا ہے، خریدتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، فرمایا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور تیسری حدیث فرمایا المرء مع من احبہ، جو کوئی دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا، جو مشرک کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن مشرک کے ساتھ ہوگا. جو کافر کے ساتھ محبت کرے گا، یہودیوں کے ساتھ محبت کرے گا، کمیونسٹ کے ساتھ محبت کرے گا، تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. جی آج جو ہے ہمارا یہ کچھ سوال و جواب پر ہے، آپ نے اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرنے ہیں. پہلا ہے کسی سے پوچھنا ہے کیا حال ہے، تو اس کو عربی میں کہنا ہے کیف الحال، کیف حالک، اور وہ آگے سے جواب دے گا، کہے گا انا بخیر الحمدللہ، میں خیریت کے ساتھ ہوں، اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اس سے پوچھے گا کیف انت، وہی جو ہے جو پہلے پوچھا تھا نا کیف حالک، اب اسی کو دوسرے لفظوں میں پوچھا کیف انت، تو اس کو اس نے جواب دیا انا فی احسن الحال، میں اچھی حالت میں ہوں. اور پھر وہ پوچھتا ما اخبارک، آج کی خبر کیا؟ اس نے کہا بخیر شکرا وانت، میں ٹھیک ہوں، خبر ٹھیک ہے ساری، اللہ کا شکر ہے، اور تو کیسا ہے؟ اس نے کیف تسیر امورک، کہا تیرے معاملات کیسے جا رہے ہیں، کیف کیسے تسیر چل رہے ہیں،
امور کا تیرے معاملات. اب یہ تو آپس میں بنیادی گفتگو اور حال چال پوچھنے کا ایک طریقہ ہے. اس نے کہا اموری میرے معاملات میرے کام کلها سارے کے سارے بخیر خیریت کے ساتھ ہے. اس نے پوچھا کئی بسے ہاتھ تو تیری صحت کیسی ہے؟ کہتا علامہ یورام اور میں فٹ ہوں درست تو صحیح ہو اللہ کا شکر ہے. تو یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اگلے دن لیکچر لینے سے پہلے پچھلے دن کا جو ہے آپ نے وہ سبق سننا بھی ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے دہرانا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی دے اللہ برکت اور رحمت اس سے نوازے. کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بتا دیں. ہاں جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. استاد جی میرا خیال ہے کسی کا سوال نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے صحت ایمان والی لمبی زندگی دے اللہ آپ کو برکت اور رحمتوں سے نوازے. مجلس کے کفارے کی دعا پڑھتے ہیں اور اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.